نفس اللوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. احباب ذی وقار، پیارے بچوں، خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو بصحت و عافیت آج کی اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. رب الودود رب القدوس رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم آج کی اس مبارک مجلس اور ہم سب کی ملاقات کو شرف قبولیت سے نواز. جیسا کہ سلسلہ وار آپ قیامت کی علامات، نشانیاں اور یہ ساری چیزیں آپ سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے جنگوں کا سلسلہ جو چلایا تھا اس کے تذکرے کا اختتام کیا اور یہ آگاہی کی گئی کہ قیامت کے قریب بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. آج کے اس نشست میں ہم سرسری طور پر آج بھی تفصیل گفتگو نہیں کرنے والا ہوں. سرسری طور پر ہم امام مہدی کے متعلق جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ امام مہدی کون ہے، کہاں سے آئیں گے، کیسے امام بنیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا قصہ کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہم علی الاختصار دیکھیں گے آج. امام مہدی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آپ کی پیشن گوئی اور آپ کے فرمانے گرامی کے روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے امام، ایک ایسے مجدد جو دین کی تجدید کرے گا، ایک ایسے سلطان، ایک ایسے حاکم اور امیر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا کرے گا قیامت سے پہلے، جن کی عمارت اور جن کی سلطنت کا ڈنکا دور دور تک بجے گا. دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. ہر مفسدات سے دنیا کو پاک کیا جائے گا.
ہر طرح کی خرابیوں سے، ظلم و جور کو کلی طور پر ختم کیا جائے گا۔ امام مہدی کے متعلق لوگوں کے نظریات، لوگوں کے خیالات اور لوگوں کے عقائد بہت مختلف ہے۔ بہت سارے للو پنچو دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے لوگوں کے پیروکار بھی بنے۔ بہت سارے لوگ امام مہدی کو نبی بھی تصور کرتے ہیں، کیونکہ جب نام لیا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی ہوں گے، حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب یہاں سے پتہ صاف ہو گیا کہ نبی کی بعثت اب ہونے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول جو آسمان سے اس دھرتی کی طرف ہوگا، وہ بھی کسی نبی کی حیثیت سے اس روئے زمین پر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین امتی بن کر کے آئیں گے۔ شیعوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے امام مہدی کے متعلق کہ ان کے جو امام ہیں، جو ابھی بچپنے کے عالم میں وہ ساحرہ کے تہ خانے میں غائب ہو گئے تھے، امام محمد بن حسن عسکری رحمت اللہ علیہ۔ شیعوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اور شیعوں کے بھی جو مختلف گروپس ہیں اور مختلف جو ہے جماعتیں ہیں، ان میں بھی جو ہے ان کا نظریہ اور عقیدہ امام مہدی کے متعلق الگ الگ ہے۔ کچھ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام محمد بن حسن عسکری رحمت اللہ علیہ ہی امام مہدی ہے، اور وہ جو ہے قیامت کے قریب نکلیں گے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ وہ لوگ باقاعدہ ان کو پکارتے بھی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ امام صاحب آپ نکلیے، اب آپ کی ضرورت ہے، یہاں جو ہے دنیا کے اندر یہ حالات ہیں، اس طریقے کے جو ہے معاملات ہیں، لہٰذا آپ نکلیے۔ دراصل وہ امام مہدی نہیں ہے، وہ شیعوں کا امام ہے، امام محمد بن حسن عسکری۔ آپ فرقہ زیدیہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ان کا بھی نظریہ شیعوں کے اس جماعت سے الگ تھلگ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ابھی آیا نہیں، آئے گا۔ اور مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں جس میں الگ الگ جو ہے نظریات پائے جاتے ہیں، الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہم کس نظریے کا ہمیں متحمل ہونا چاہیے، ہم جو ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں گے۔ سنن ترمذی شریف ابواب الفتن کے اندر باب المہدی میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں امام مہدی کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا کا اختتام نہیں ہوگا، حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یعطئ اسمہ اسمی۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ دوسری روایتوں میں کہ لا تقوم الساعہ، دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک انسان، ایک آدمی آئے گا، یملک العرب، جو عرب کا مالک ہوگا،
یعنی عرب کا سلطان بنے گا، عالم اسلام کا امام اور امیر بنے گا، حاکم بنے گا. یملک العرب رجل من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میرے خانوادے میں سے ہوگا، میری ذریت میں، میری نسل میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جو حاکم بنے گا، بادشاہ بنے گا، سلطان بنے گا، امیر بنے گا. وہ کون بنے گا؟ عرب کا امیر میرے خاندان میں سے ہوگا. اور آپ نے مزید اس بات کی وضاحت فرمائی، اس کا پتہ بتاتے ہوئے، اس کا نام بتاتے ہوئے آپ نے کہا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے، دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے، زائدۃ لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجل منی ومن اہل بیتی، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی میرے اہل بیت میں سے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا، خلافت کے لیے، امامت کے لیے، حکومت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو بھیجے گا جو میرے خانوادے میں سے ہوگا، میرے اہل بیت میں سے ہوگا. مزید آپ نے فرمایا اس کا نام یواطئ اسمہ اسم ابی، اس کا نام میرے باپ کے، میرے نام پر اس کا نام ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا. وَإِسْمُهُ وَإِسْمُ أَبِيهِ اسم ابی، اور اس کے باپ کا بھی نام جو ہوگا وہ میرے باپ کے نام پر اس کے باپ کا نام ہوگا. یعنی میرے نام پر محمد یا احمد، محمد ان کا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. گویا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی پر ان کا بھی نام ہوگا، ان کا بھی اسم گرامی ہوگا. یہ دو باتیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ میرے نام پر ہوگا اور میرے باپ کے نام پر اس کے باپ کا نام. معلوم یہ ہوا کہ محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ امام مہدی کا نام ہوگا. لقب مہدی ہے، یہ لقب مہدی ہے، ٹائٹل سمجھ لیجئے. لقب جو ہے مہدی ہے اور نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ. لہذا اس حدیث مبارکہ سے شیعہ فرقے کے اس عقیدے کا بطلان ثابت ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام محمد بن حسن عسکری ہی امام مہدی ہے. ایک اور نظریے کا بطلان اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ ایک ضعیف روایت کے اندر ہے کہ دراصل امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. لہذا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات مبین اور واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے الگ ہیں اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہیں. لہذا عیسیٰ اور مہدی دونوں الگ الگ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بھی بتلا دیا، ان کے باپ کا نام بھی بتلا دیا کہ ایسا ایسا ان کا نام اور ان کے باپ کا نام ہوگا. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام ہے نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ تو معجزہ تھا، آج کل ہوگا تو چمتکار ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ معجزہ تھا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا
کھلا مظہر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر اعتبار سے ہر ایک چیز کی تخلیق کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں چاہے انسانوں کی تخلیق کر سکتا ہے، مخلوق بنا سکتا ہے، چاہے تو بغیر باپ کا، بغیر ماں کے، اور چاہے تو ویسے ہی بنا دے، خالی ماں کے بنا دے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بندوں کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو ہے بتلایا ہے کہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے. اللہ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو، یہ دوبارہ جو اٹھائے جانے کا سلسلہ ہے، تم لوگوں کا جو غلط نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا، یہ بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ جب بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اٹھا کیوں نہیں سکتا ہے دوبارہ؟ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں. کیونکہ ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضرت امام مہدی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے. حضرت امام مہدی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ کی مسجد میں تشریف لے آئیں گے. اتنے میں حضرت امام مہدی کی نگاہ مبارک پڑے گی اور آپ پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. لہٰذا ان کو مدعو کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی کہ آئیے آپ امامت فرمائیے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ لوگ اپنی امامت کرائیے، کیونکہ آپ لوگ آپس میں خود ایک دوسرے کے امام ہیں، اور یہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ، جو ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، ایسے رسول جن کو ایک خاص دین کے ساتھ، خاص مذہب کے ساتھ اور خاص کتاب کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا. مگر اللہ کی قدرت اور اس امت کی شرافت اور اس امت کا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم پیغمبر کو، اس عظیم نبی اور رسول کو اس امت کے اندر امتی بنا کر کے بھیجے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ روح اللہ نماز ادا کریں گے، نماز فجر. تو یہ تو ایک اس متعلق بات تھی، تو میں نے یہاں پر عرض کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر اور میرے باپ کے نام پر ان کے باپ کا نام ہوگا. لہٰذا شیعہ فرقہ کے اس عقیدے کا بطلان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ کیسے بدبخت آئے جنہوں نے ایسے دعوے پیش کیے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں حجر اسود کے پاس جو ہے اس طرح کی ذلیل حرکتیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے. کیونکہ ایسا آدمی جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، رکھتا ہے کہ میں ہی ہوں یا یہ ہے اگر کسی کے متعلق، تو پھر ایسا آدمی جو ہے بددین ہے اور ایسا آدمی ملعون اور مردود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کتاب الفتن باب المہدی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس سے پہلے اس بات کی میں مزید اور وضاحت کروں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، انہا حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المہدی منی ومن عطرتی، امام مہدی مجھ میں سے، میرے خاندان میں سے، اور حضرت سیدہ فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے. حضرت سیدہ فاطمہ کے نسل میں سے ہوں گے. لہذا ہوا یہ کہ امام مہدی محمد بن عبداللہ بن حسن حسنی فاطمی، محمد بن عبداللہ علوی حسنی فاطمی. تو اگر اب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پہلی بات تو امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے. امام مہدی کو جو ہے پروف کرنے کی ضرورت
نہیں پڑے گی، اور کسی بھی ولی اللہ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں ہی اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خرق عادات اس کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے جس سے یہ بات مبین ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہی آدمی جو ہے یہ آدمی ایسا اور ایسا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے اور دنیا اس کو جانتی نہیں ہے کہ بھئی یہ عالم ہے، دنیا جانتی ہی نہیں، اسے خود سے تعارف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھئی میں فلاں فلاں ہوں، جب وہ بولے گا تو اس کے الفاظ بتا دیں گے کہ نہیں یہ کچھ اور ہی ہے، یہ عام انسان نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو ہے شناخت آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وقت کی ضرورت، مگر وہ لوگ جو ہوں گے اللہ کے ولی یا پھر امام مہدی، وہ اپنی جو ہے پہچان خود نہیں کرائیں گے، اپنی پہچان خود نہیں کرائیں گے۔ تو ایسا کوئی جو بھی حرکت کرتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی جو ہے باطل ہے، وہ آدمی جو ہے خود جھوٹا ہے جو اس طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ میری نسل میں اور سیدہ فاطمہ کی نسل میں، میرے خاندان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں ان کی ذریت سے حضرت امام مہدی ہوں گے، کہیں پر وہ خاندان ہوگا، وہ لوگ ہوں گے۔ اور یہ بھی جو ہے آدمی یہ ذہن میں رکھ لے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس طرح سے امام مہدی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ظہور ہوگا، آئیں گے، اس کا مطلب آدمی یہ سوچ لیتا ہے ابھی کہیں بیٹھے ہوں گے، ابھی کہیں پر ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پیدا ہوں گے اس زمانے میں، پھر ان کی عمر بڑھے گی اور ایک اپنی عمر 40 سال تک تقریباً پہنچیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر ایسا کچھ ظاہر کرے گا جو ابھی سرسری طور پر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہ تو روایت واضح ہو گئی یہ بات کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ مجھ میں سے، میرے خاندان میں سے، اور میرے خاندان میں سے کہاں سے؟ ہمارے یہاں کیا ہے، بعض لوگ بیٹیوں کی اولاد کو اپنے خاندان میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں دوسرے خاندان سے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کہاں سے ہے؟ بیٹیوں سے ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا کہ میرے خاندان میں سے اور سیدہ فاطمہ کی نسل میں سے، قریش میں سے، بنو ہاشم میں، بنو مطلب نے، اور پھر بنو علی میں سے وہ امام مہدی ہوں گے جو آئیں گے قرب قیامت میں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ان کی شناخت بتلاتے ہوئے، مزید ان کی پہچان بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا المہدی منی، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، آپ نے اس میں فرمایا المہدی منی، امام مہدی مجھ میں سے ہوں گے۔ اجل الجبہہ، ایک تو نام بھی بتلا دیا، باپ کا نام بھی بتلا دیا، ان کی نسل اور ذریت میں سے ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتلا دی ہے۔ اب آگے یہ بھی بتلا دیا کہ ان کی شکل و صورت، چہرہ مہرہ، حلیہ کیسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اجل الجبہہ، کشادہ پیشانی والے، خوبصورت پیشانی والے ہوں گے۔ واقن الانف، اور لمبی پتلی ناک والے ہوں گے، موٹی چوڑی ناک نہیں ہوگی، لمبی پتلی ناک والے ہوں گے۔ آپ نے خوبصورتی کی بھی تعین کر دی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت ہوں گے، کیونکہ تقریباً اس طرح کے جو لوگ آئے ہیں، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہو یا پھر اس طرح کے مجددین جتنے آئے، تقریباً عام طور پر خوبصورت ہی رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کوئی نبی جو ہے دوسرے صورت کے مالک نہیں تھے، ہے نا، سب کے سب خوبصورت تھے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو امام مہدی ایک مجدد، ایک امام، ایک عادل حاکم، بادشاہ، سلطان ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی پیشانی اس طرح ہوگی، ان کی ناک اس طرح ہوگی۔ اچھا، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، آپ نے ان کی کارکردگی کو بھی گنا دیا ہے۔
ہے، ان کی کارکردگی کو بھی گنا دیا کہ بھائی چلو یہ باپ کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کا خاندان یہ ہے، اس نسل سے ہوں گے، اس نسل سے ہوں گے. اب یہاں پر یہ بھی بتلا دیا، گویا کہ پوری پہچان بتلا دی. رنگ کیسا ہوگا، ناک کیسی ہوگی، پیشانی کیسی ہوگی، تمام اوصاف کا تقریباً تذکرہ کر دیا. اور آپ کی جو کارکردگی ہوگی اس کارکردگی کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا. یملأ الارض قسطا وعدلا، ان کی جو حکومت ہوگی تو ان کی حکومت میں سراپا عدل و انصاف ہوگا. پوری زمین میں عدل و انصاف اور امن و آشتی کا بول بالا ہوگا، چاروں طرف سکون ہی سکون ہوگا. ان کی حکومت یہ ہوگی. اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ ظہور اس لیے ہوگا کیونکہ ایک لمبی زندگی تقریباً 40 سال کی وہ گزار چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ امام بنیں گے، حاکم بنیں گے، خلیفہ بنیں گے. اس لیے ظہور کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نہیں ظاہر ہوگا، اور ظاہر ہونے کا ایک انوکھا انداز ہے. اسی لیے ظہور ہوگا بولے تو زمین سے اچانک نہیں نکل جائے گی، آسمان سے اچانک ٹپک نہیں جائے گا. آپ نے کارکردگی بھی بتلا دی کہ ان کی کارکردگی ہوگی اور اس وقت ان کا ظہور ہوگا جب کائنات کے اندر پوری طور پر ظلم و جبر عروج پر ہوگا. ہر چہار جانب جو ہے ظلم کا غلغلہ اور شور ہوگا، ہاہاکار ہوگا. پوری کائنات میں فتنے ہی فتنے برپا ہوں گے، چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں اور ظلم و تشدد کی گرم بازاری ہوگی. ایسی صورتحال میں، ایسے سچویشن اور کنڈیشن میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا، دنیا کو فتح کرے گا، عرب کا مالک بنے گا، ایک اچھا عادل حاکم اور سلطان بنے گا، بادشاہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے انصاف کو بحال کرے گا، انصاف کو قائم کرے گا، امن و آشتی قائم کرے گا، امن و سلامتی کا بول بالا ہوگا. یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کرے گا. اور آپ نے بیان فرما دیا کما ملئت جورا و ظلما، جس طریقے سے زمین ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی، زمین جس طریقے سے ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی پوری زمین، اسی طرح پوری زمین کو امام مہدی کے ہاتھوں امن و سلامتی اور سکون آشتی کے ساتھ بھر دیا جائے گا. یعنی عدل ہی عدل اور برکت ہی برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومت اور خلافت میں اس قدر رزق کی فراوانی کرے گا کہ زمین کے اندر کوئی خزانہ، زمین اپنے اندر کوئی فروٹ، کوئی میوے جات کو اپنے اندر چھپا کے نہیں رکھے گی، سارے خزانوں کو نکال دے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا یقسم مالا لا یعد، اس طرح سے مال تقسیم کرے گا، اس قدر بانٹے گا کہ لپ بھر بھر کر بانٹتا چلا جائے گا، اس میں سے گنے گا نہیں، شمار نہیں کرے گا. مال دینے کی جو کوانٹٹی ہوگی اس کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا، لیتے چلے جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام بھی اس طرح ہوگا کہ آسمان سے خوب بارشیں برسیں گی، پوری زمین جو ہے اپنے اپنے خزانے جو ہے فصلیں اگا کر اور تمام میوے جات کو جو ہے زمین کی اوپری سطح پر پھینک دے گی. اس قدر رزق کی فراوانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. تو یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کا بھی نزول اور ظہور کرے گا. آگے آپ نے فرمایا یملک 7 سنین، ان کی حکومت یا امام مہدی بننے کے بعد جو وہ زندہ رہیں گے، آپ نے اس روایت میں فرمایا 7 سالوں تک ان کی حکومت ہوگی. 7 سالوں تک، only 7 years، 7 سالوں تک. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ جو ہے 5 سال 7 سال یا 9 زیادہ سے زیادہ آپ رہیں گے. تو غرض یہ کہ آپ کی جو حکومت ہوگی 7 سال یا 9 سال تک، آپ اتنے دنوں تک خلیفہ اور حاکم بننے کے بعد زندہ رہیں گے. اس طریقے سے آپ
کہ ہاں تو اللہ تبارک و تعالی اپنا انعام اور فضل کرے گا کہ اپنے دین کو غالب کرے گا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. گرچہ کافروں کو مشرکوں کی بات ناگوار گزرے مگر اللہ تبارک و تعالی ایسا کرے گا, دین کو غالب کرے گا. اور یہ جو میں نے ابھی چند جنگوں کا تذکرہ کیا, عظیم عظیم جنگیں, فتح قسطنطنیہ, ان جنگوں میں امام مہدی موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا, وہ فتح کرتے چلے جائیں گے اور برکات و ثمرات کا جو ہے برکھا برسے گا. امام مہدی ایک انسان ہے, ایک عام انسان, بلاد مشرق سے ان کا ظہور ہوگا. بعض لوگ ان کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ خراسان سے جو ہے وہ نکلے گا اور اس جانب سے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعین بھی کر دی ہے کہ بلاد مشرق سے, مشرق کے جانب سے جو ہے ان کا ظہور ہوگا. وہ مدینے سے مکہ آئیں گے, مدینے سے مکہ. مکہ میں کسی کے یہاں کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے, لوگ ان کو گھر سے نکال کر کے کعبۃ اللہ کے اندر لے آئیں گے. کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوگی. جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا, شامیوں کو, کہ ایک نیک انسان کعبہ کے اندر چھپا ہوا ہے, تو امام مہدی کے متعلق اور ان کی بغاوت کے متعلق, ان کی عمارت اور خلافت کے متعلق جب اس بات کی بھنک لگے گی شامیوں کو, تو شام سے ایک لشکر بھیجے گا. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سیعود بہذا البیت یعنی الکعبۃ, ان قریب ایک گروہ, ایک جماعت, کچھ لوگ کعبہ کے اندر ٹھہرے رہیں گے. کچھ لوگ کعبہ کے اندر ٹھہرے ہوں گے, بے سر و سامان, ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہوگا, ان کی طاقت بھی نہیں ہوگی, ان کی کثرت بھی نہیں ہوگی, ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوں گے. لا عدد ولا عدت یبعث الیہم جیش, ان کی جانب ایک لشکر بھیجا جائے گا. وہ لشکر کہاں سے آئے گا؟ شام سے آئے گا, ملک شام سے وہ لشکر آئے گا. حتی اذا کانوا خسف بہم الارض, یہاں تک کہ وہ مقام بیدا پر جب وہ لوگ پہنچیں گے, کعبۃ اللہ کے قریب, کعبۃ اللہ کے قریب جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کی مدد کریں گے. کس انداز میں مدد کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں امام مہدی کی مدد کریں گے کہ مقام بیدا پر پہنچتے ہی وہ جتھا, وہ لشکر, وہ گروہ جو امام مہدی اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے, ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں زندہ دھسا دے گا. مقام بیدا تک پہنچتے ہی پہلے ایک گروہ, ایک حصہ جو فوج کا ہوگا, وہ حصہ چھاتی تک, سینے تک زمین میں دھس جائے گا. وہ جب پیچھے مڑ کے پچھلے لوگوں کو طلب کریں گے کہ مجھے ہمیں بچایا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم غالب آئے گا اور پھر ان تمام لشکر کو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دے گا. اور اس طریقے سے حضرت امام مہدی کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا. یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں کرے گا. جب یہ خبر پھیل جائے گی, جب یہ خبر پھیل جائے گی تو کہاں عراق, کہاں بغداد, اور کہاں شام, اور کہاں چاروں طرف سے علماء, فضلاء اور تمام لوگ حضرت امام مہدی کی بیعت کے لیے تشریف لے آئیں گے. اور یہ واقعات اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہدی, جو امام, جو خلیفہ راشد, جو ہدایت یافتہ راہ یاب خلیفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے, مقرر کیا ہے, وہ یہی امام مہدی ہے. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کے تمام امور جات, تمام
خلافت کے معاملات اور تمام چیزوں کو ایک ہی رات میں ٹھیک کر دے گا. یصلح اللہ بلیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کی اصلاح کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، جو ہے ان کی لغزشوں کو معاف کر دے گا، اور ان کے اندر وہ علم، وہ حکمت، وہ دانائی، وہ بردباری اور وہ چالاکی اور وہ تمام چیزیں القا کر دے گا. اس لائق ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا کہ جو ہے حکومت اور خلافت کے جتنے جو ہے علوم و فنون ہے ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے گا. یعنی ایک الگ ہی دنیا بن جائے گی. دل کی کایا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دے گا، ثابت کر دے گا کہ یہی امام مہدی ہے. امام مہدی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم امام مہدی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات رونما کرے گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کی اس طرح جو ہے مدد کرے گا. اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومت کو قائم کرے گا اور 7 سالوں تک ان کی حکومت رہے گی. تو غرض یہ کہ امام مہدی علیہ السلام یا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ ایک سرسری تبصرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ممکن ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے چھوٹی بھی ہوں گی، مگر چونکہ آج کل تھوڑی مصروفیات زیادہ ہو چکی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ میں وقت آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں. بس انہی باتوں پر اکتفا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرب قیامت میں ایک امام، ایک خلیفہ اور ایک حاکم کو جو بھیجنے کے متعلق اپنے رسول کی زبان اطہر سے اس بات کی وضاحت کرائی ہے، وہ امام مہدی قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور اس انداز میں ظاہر ہوں گے. اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کی خلافت قائم کرے گا. ان کی خلافت میں یہ ہوگا کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، دین اسلام غالب آئے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ امام مہدی کی خلافت میں، آپ کی عمارت میں مسلمان اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر مسرور ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی بھی مسلمان اس قدر خوش نہیں ہوئے ہوں گے، نہ ہی اس قدر سکون و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور نہ ہی کبھی گزاریں گے. تو یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خصوصیات اور ان کے اوپر چند تبصرے تھے. اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اور دین کی خدمت کرنے والا بنا. ہر طرح کے شر سے، فتن سے محفوظ فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور عالم اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، جو دشمنان ہیں پاک پروردگار، ان دشمنوں کو یا تو ہدایت دے یا پھر انہیں جو ہے ہلاک و برباد کر دے. اور جو انڈر گراؤنڈ سازشیں ہو رہی ہے پاک پروردگار، یقیناً تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. لوگ ناپاک سازشیں کرتا ہے، تو پاکیزہ تدبیریں کرتا ہے. اے اللہ تو اپنی تدبیر باکمال سے ان نااہلوں کی سازشوں کو مسمار کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب